وجوہات تب بھی مادینیات تھی، اب بھی مادینیات ہے. کیوں کہتے تھے جی اسپائس وارز؟ کوئی اسپائس وار نہیں ہے. It was always about the minerals, it was always about the mines. وہ عورتیں جو گمنام ہیں، جو بچوں کے ساتھ خیبر میں بیٹھی ہوئی اور مارٹر گولے ان کے گھر پہ آتے وہ شہید ہو جاتی، بچوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں. 27ویں ترمیم یہ 23 مارچ کی نفی ہے، یہ 14 اگست کی نفی ہے. میری بات مت مانیں، سپریم کورٹ میں کیس ہے، اس میں تمام شہادتیں آئی تھیں کہ آپ کے جو بیرونی آقا ہیں جن کے کہنے پہ قائد اعظم کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، فاطمہ جناح مادر ملت کو شہید کیا گیا، بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا. چل اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی ڈال دیتے کہ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ان کا بھی جہاز اڑا دیا گیا. انہی لوگوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. مقصد ایک، ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. شروعات ہوگی پاکستان سے، 5 ٹکڑوں میں اس کو توڑنا ہے. سپریم کورٹ کے کیس کی ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے، مت یقین کریں مجھ پہ. These people want the open destruction of Pakistan into 5 or 6 constituent pieces. وجوہات تب بھی مادینیات تھی، اب بھی مادینیات ہے. کیوں کہتے تھے جی اسپائس وارز؟ کوئی اسپائس وار نہیں ہے. It was always about the minerals, it was always about the mines. اور اس کی ایک آخری اس میں بات یہ میں کہہ دوں چھوٹی سی، کیونکہ بہت باتیں ہو چکی ہیں. یہ یاد رکھیے، آپ نے جب کسی قوم کو خراب کرنا ہوتا ہے آپ پہلے ان کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جو کشمیر میں ہوا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پچھلے 3 سال میں پاکستانی خواتین، چھوڑیں وہ پی ٹی آئی سے، پیپل سے، نون سے، آپ پاکستان کے ہر تھانے میں جا کے دیکھیں، مارنگ بلوچ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلوچستان کی خواتین، سندھ کی خواتین، پنجاب کی خواتین، اے جے کے کی خواتین، گلگت بلتستان کی، خیبر پختونخوا کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ریحانہ ڈار، لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے عورتوں کی. وہ عورتیں جو گمنام ہیں، جو بچوں کے ساتھ خیبر میں بیٹھی ہوئی اور مارٹر گولے ان کے گھر پہ آتے وہ شہید ہو جاتی، بچوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں. ان لوگوں نے عورتوں پہ ہاتھ ڈالا. یاد رکھیں، جس گود میں مسلمان پلتا ہے اس گود کو آپ سونی کریں گے تو سمجھ جائیں یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے. آئی کین شو یو لیڈیز اینڈ جینٹلمن، اور یہ بات نہیں رکے گی یہاں پہ. میں ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن یہ بات کعبہ اور کربلا تک پہنچے گی. جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں. بہت بہت شکریہ. جی یہ بتائیے گا کہ نظام ہے تو آپ اس کا حصہ کیوں ہے؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جماعت اس نظام کا حصہ بننے کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے لیے جاتی ہے، اسپیکر سے بھی ملاقات کرتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. کیا فارم 47 کا جو اسپیکر ہے وہ نوٹیفیکیشن کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. جو جلغار ہوئی تھی، جو حملہ ہوا تھا 8 فروری کو، وہ ہمارے ووٹ پر ہوا تھا. اس کے باوجود بھی جو ووٹ لے کر ہم آئے ہیں، جن لوگوں کو منتخب ہونے دیا گیا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھیں، کیونکہ صرف وہی عوام کی بات کر رہے ہیں. باقیوں کے تو سر جھکے ہوئے ہیں، باقیوں کی زبانوں کے پیچھے تو کوئی اور کھڑا ہے، ان کے ذہنوں کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مقام ہے جہاں ہم نے عوام کی بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. لہٰذا وہ ہم کریں گے. یہ کہنا کہ تم جو ووٹ لے کر آئے ہو تم بھی چھوڑ دو تاکہ یہاں مکمل جھوٹ ہو، مکمل تاریکی ہو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا آج جسٹس قطر من اللہ نے بھی خط لکھا ہے، بات اب خط و کتابت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور پرامن احتجاج سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک یہ شروع کرنے والے ہیں پہلے پرامن ہوگی. سر اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے. کل ہم جس طرح سے فان صدیقی کی موت پہ کمپرومائز ان کو کرتے دیکھا تاکہ اجلاس ملتوی نہ ہو. اب کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ لائرز کے اوپر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ آئین کی اب یہ جنگ ہے؟ تو سر کوئی سپریم کورٹ کے آگے اس طرح سے ڈیزائن کرنے والے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد میں سپریم کورٹ کے آگے جمع ہوں، ساری عدالتوں کے آگے جمع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے آگے آپ جمع ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ پڑھو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں صرف وکیلوں کی اب جنگ نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا، علامہ نے، ہم سب نے یہ عرض کیا ہے، یہ عورتوں، بچوں، بزرگوں، ہر ایک کی جنگ ہے. زندہ قومیں ثبوت دیا کرتی ہیں. یہ فرض ہے ہم پہ
हमारे आइन का, हमारे तमद्दुन का, हमारे दीन का, कि हम आवाज बुलंद करें। ये आइन आपको हक देता है सड़क पे चलने का। ये इस मुल्क की धरती आपकी मेरी धरती है, कोई इसको हमारे लिए तंग नहीं कर सकता। हम निकलेंगे, हमारा बिल्कुल मकसद पुरअमन होना है, गोली ये चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। लिहाजा आप ये जबा खातिर रखिए कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जंग लड़ेंगे और ये जंग लड़ना जरूरी। थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच। जी, मेहरबानी। आप सबके सवाल